میری بات ہوئی ہے آپ کے آپریٹر سے, میں نے بولا ہوا ہے میری بات ہوئی ہے, لے آئیں گے جس کو بھی لے آئیں گے, مناظرہ ہو جائے نا. ہاں تو میرے سے اچھا میری تو بات سن لینا, میں یہ آپ سے کیا چلے میں نے آپ کی بات کو اگر میں مانتا ہوں کہ جب اعتراف کر لی کہ وہ پیشوا نہیں تھے جی, امام نہیں تھے, تینوں کے تین, ماشاءاللہ. چلے میری بات کا جواب دے دینا سر. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ پیشوا نہیں تھے, ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ صرف پولیٹیکل لیڈر تھے بھائی, مانتے ہیں بھائی, جیسے معاویہ, یزید, مروان, بہت سارے پولیٹیکل لیڈر گزرے نا دنیا میں. ٹرمپ کو بھی ہم مانتے ہیں پولیٹیکل لیڈر ہے. کوئی آپ مسلمان ملے گا دنیا میں جو کہتا ہے ٹرمپ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے؟ بالکل ہے. پوٹن صاحب بھی, مودی صاحب, سب پولیٹیکل لیڈر ہیں دنیا میں, وہ تو بہت ہے. جناب میری بات سن لیں, جناب میری بات سن لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, چلے شیعہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے امام مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تمام شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے امام مانتے ہیں. اللہ مانتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پہلے امام مانتے تو پھر شیعوں میں اتنے سارے فرقے کیوں بنے؟ تقریباً 45 سے 50 فرقے شیعوں میں بن گئے, کیوں ایک امام پہ کیوں نہیں یہ لوگ سارے اکٹھا ہوئے؟ 40-45 فرقے کوئی نہیں ہے بھائی, 2-3 فرقے ہیں. ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ. اسماعیلیہ اب کون سا مزید مجھے بتاؤ. زیدیہ فرقہ ہے, ایک زیدیہ وہ نام کے شیعہ ہے, وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں. دیکھیں زیدیہ شیعہ نہیں ہے, وہ صرف نام ہے شیعہ. یہ سارے شیعہ فرقہ ہے اور نہیں بھائی, یہ سارے شیعہ فرقے ہیں. زیدیہ جو ہے وہ چلو مان لیا تین ہو گئے. اسماعیلیہ, زیدیہ, اثنا عشریہ, مزید فرقے کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں 40-50. اچھا اسماعیلیہ فرقے والے کو نہیں تھا پتا کہ آپ لوگوں کے 12 امام منصوص ہے, زیدیہ کو نہیں تھا پتا 12 امام منصوص ہے, تو پھر ان لوگوں نے کیوں فرقے بنا دیے؟ ہاں میں آپ کو پتا تھا, کیا پتا تھا؟ جواب سنیں گے, کاٹیں گے نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یہ اسحاق کے بیٹے تھے نا. اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ خاندان, اس خاندان سے, اس نسب سے پیارا اس زمانے میں کوئی نسب تھا؟ اور اسحاق سے زیادہ شریف آدمی, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ شریف آدمی, ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شرافت والا تو دنیا میں تو کوئی نہیں تھا. ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے, جو ان کی شرافت پہ, جو ان کی قداست پہ, ان کے فضائل پہ شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, سن لیں, اور جو ان کی فضیلت کو گرائے وہ اب سن لو بھائی, اب سن لو نا, بات نہ کاٹو. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں, 12 بیٹے ہیں. ایک بیٹا ان کا یوسف ہے. یوسف علیہ السلام اپنے والد کو کہتا ہے, یا ابت انی رأیت الشمس والقمر وانی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے باپ, اے میرے والد محترم, میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور میں نے شمس و قمر کو دیکھا, چاند خورشید کو دیکھا کہ یہ میرے سامنے سب سجدہ کر رہے ہیں. والد نے کیا کہا؟ وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, دنیا دیکھی انہوں نے, حکیم ہے. انہوں نے کہا یہ باتیں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, کیونکہ وہ آپ کے خلاف مکر کریں گے. یعقوب کے جو 11 بیٹے ہیں وہ سب نبی زادہ ہیں, کوئی اس میں نسجیر باللہ حرام زادہ نہیں ہے. یعقوب کی بیویاں جو تھیں وہ نسجیر باللہ بدکارہ نہیں تھیں, سب حلال زادہ ہیں. اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ وہ ایک اچھا واد نہیں, اور انہوں نے اچھی طرح تربیت کیا. لیکن اپنے بیٹے سے کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا کہ وہ تیرے خلاف قید کریں گے. بیٹوں نے کیا کہا؟ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب یا یوسف سے بڑے پیار کرتے ہیں, ہم سے پیار نہیں کرتے. یوسف کو کیا کریں؟ کہا کہ اقتلوہ او اطرحوہ ارضا, اس کو قتل کرتے ہیں, آ جاؤ. اس کو قتل کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, کسی دور بیابان میں پھینک دیتے ہیں, جانور آ کے اس کو کھا لیں گے. یخلو لکم وجہ ابیکم, جب یوسف نہیں رہے گا تو اب والد صاحب پر ہم سے زیادہ پیار کریں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہاں پہ حکومت کی بات نہیں تھی, ہاں صرف ایک حسادت ہے. ایک حسادت ہے کہ والد صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم سے پیار نہیں کرتے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اتنے چھوٹا بھائی ہے, بڑا خوبصورت ہے, 11-12 سال اس کی عمر ہے, اور وہ یتیم بھی ہے کیونکہ اس کی ماں کی وفات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کو کاٹتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور کسی زمین میں پھینک دیتے ہیں. اچھا اس کو لے کے آ گئے والد صاحب کے پاس کہ بھئی اس کو ہمیں دے دو. آپ ہم پہ اطمینان نہیں کا. قرآن کی آیت میں آپ کو بتاؤں, چل قرآن ہی سے پڑھتے ہیں, قرآن بڑا پیارا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. لیکن قرآن یہ قرآن تو آپ لوگوں کا قرآن نہیں ہے نا, وہ تو آپ لوگوں کا تو 17,000 ہے. اللہ کا کتاب, بس فضول باتیں نہ کرو نا.
فضول بات سر آپ لوگوں کا قرآن تو 17,000 آپ کا قرآن تو بکری کھا گئی ہے نا، آپ لوگوں کا قرآن تو بکری کھا گئی ہے. کون سی بکری کھا گئی؟ یہ غلط روایات پڑھ کے کیوں بتاتے ہیں؟ اصلی صحیح روایت ہے. چپ کرو. نہیں غصہ نہیں نکال رہا ہوں. غصہ نہیں. اب چپ کرو، قرآن پڑھنے دو. اذ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اچھا اس کے بعد یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، اس کو مار دو، قتل کرو، یا اس کو کسی زمین میں پید، یخلو لکم وجه ابیکم. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب یلتقطه بعض السیارہ. ایک نے اس میں سے کہا جو لاوی تھا، اس نے کہا کہ بھائی اس کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں ڈال دو، اس کو قافلے والے اٹھا کے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آئے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. اے والد صاحب یعقوب، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے؟ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے. ہم تو یوسف سے بڑے پیار کرتے ہیں. انہوں نے پلان بنائی کہ اس کو قتل کریں، ٹھیک ہے نا، یا اس کو غلامی میں بھیج دیں. اور والد صاحب سے کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم اس سے بڑے پیار کرتے ہیں. کوئی پیار نہیں کر رہے تھے. وقال انی لیحزننی ان تذهبوا به. یوسف علیہ یعقوب کو پتا تھا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے اور یہ اس کے بھائی اس کے خلاف مکر کر رہے ہیں، اس کو پتا تھا. اس نے کہا تھا اگر اس کو لے کے جاؤ تو مجھے غم ہوگی. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے اس کو جانور کھائے گا. اس آیات میں پھنس رہے ہیں آپ. سب پتا ہے یوسف علیہ السلام کو. خاموش خاموش. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غفلت کرو گے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر یوسف علیہ السلام کو کوئی ذئب کھا لے، کوئی بھیڑیا کھا لے، تو ہم تو ہماری تعداد 11 بھائی ہیں. پھر تو ہم تو بڑے ہی کمزور، ہم تو کمزور نہیں ہیں، ہم تو کیا مجال ہے بھیڑیا قریب آ جائے. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو لے کے گئے اور پھر سب نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو ڈال دیتے ہیں کنویں میں. بیچارے کا قمیص اتار دیا. وہ بیچارہ یوسف علیہ السلام منتیں کرتا رہا کہ بھائی کیوں، یہ میں تو تمہارا بھائی ہوں، یہ کیا کام میرے، پھر اس کو ڈال دیا کنویں میں. بیچارہ نہ بولے، نبی ہے، نبی ہے، بیچارہ نہ بولے. کیوں اس پہ رحم؟ بیچارہ نہ بولے. ہاں تو بیچارہ نہ بولے نا. بیچارہ کیوں نہیں ہے؟ بھائیوں نے اس کو قتل کرنے کے لیے گئے، بیچارے سے تمیز کے دائرے میں بات کریں. تم تو کہتے ہو وہ نبی نہیں تھا نا اس زمانے میں، تم تو یہ کہتے ہو، اور ہم نے اس کو پیغام بھیج دیا. ہم تو نہیں کہتے. اور چپ کرو. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرٍ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا کہ بھئی وہ کنویں میں مر جائے، اسی خوشی میں آ گئے. اب رات کو آئے، وہ رونے لگے والد کے سامنے. سب 11 بھائی، ٹھیک ہے نا، یا 10 بھائی آ گئے. وہ زار و قطار رو رہے ہیں. بھائی یعقوب کیا ہوا بھائی؟ قالوا یا ابانا فإنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. یا والد صاحب کیا ہوا ہے؟ ہم جو ہیں یعقوب کو، یوسف کو لے کے گئے تھے اور آپس میں ہم ریس کرنے لگے، دوڑنے لگے تھے، یا کوئی گرد سواری وغیرہ کر رہے تھے، تو بیڑے آیا، اس نے یوسف کو کھا لیا ہے جی. ٹھیک ہے، اور رو رہے ہیں سب. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ تو ہماری تصدیق ہی نہیں کرتا، ہم چاہے جتنی سچ بھی بولیں آپ کو تو ہم پہ اعتبار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور وہاں پہ ایک دمبا تھا، اس کا جو بچڑا ہوتا ہے دمبے کا، اس کو انہوں نے ذبح کیا، اس کے خون کو یوسف کے قمیص پہ ڈال کے ایسے جھوٹا لے کے آیا کہ دیکھو اس کے قمیص پہ خون بھی ہے. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی قمیص تو سالم ہے. بیڑیا نے کیسے اس کو کھا لیا کہ اگر وہ قمیص ہی سالم ہے. اس کو یہ بھی تو پتا تھا نا کہ ایک دن ان بھائیوں نے اس کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے. اس کو تو یقین تھا کہ اس کو بیڑیا نے نہیں کھایا.
بھلے قال بل سولت لکم انفسکم، انہوں نے کہا کہ نہیں، بیڑیا نہیں کہا، بلکہ آپ لوگوں نے ایک مکر کیا یہاں پر۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ آپ لوگوں کے یہ افراد ہے، بیٹوں سے کہا فصبر جمیل، لیکن تم مجھے سچ نہیں بتاتے تو میرے سامنے کوئی راستہ نہیں، میں صبر کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو تم نے کہانی سنا دی ہے اس پر میرے پاس ایک ہی چارہ ہے، ایک ہی راہ ہے کہ میں اللہ پہ اعتماد کروں، اللہ پہ توکل کروں، اللہ سے طلب عون کروں۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه، پھر وہ قافلہ آ گیا، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ کنویں سے، اس نے کنویں سے پانی کے لیے بالٹی ڈال دیا تو اس میں سے یوسف نکلا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بشارت، خوشخبری، یہ کتنا خوبصورت بچہ کنویں سے نکلا ہے۔ واسروه بضاعہ، اس کو ایک مرچنڈائز کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے انہوں نے چھپا دیا کہ بھئی ہمارا غلام ہے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وشروه بثمن بخس، بھائی پہنچ گئے، بھائی یوسف کے بھائی پہنچ گئے کہ یوسف کہاں ہے، زندہ یا مر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ یوسف تو کنویں سے نکال دیا اس کو، تو کہا کہ بھئی یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ گیا تھا، پیسے دے دو، اس کو لے کے جانا ہے تو اس کا پیسے ہمیں دینا ہوگا۔ تو اس کو بہت ہی کم پیسوں میں، جو ایک بکرے کا بھی قیمت نہیں تھا نا، بثمن بخس، بکرے کا بھی اس سے کم قیمت میں یوسف کو بھیج دیا بھائیوں نے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ یوسف سے کوئی پیار ہی نہیں تھا۔ اچھا تو عرض یہ ہے کہ دیکھو، اگر یوسف کے بھائی جو یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حکومت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، صرف اس بات کے لیے کہ وہ گھر میں ہمیں زیادہ عزت ملے، گھر میں ہمیں زیادہ پیار ملے، اور یعقوب علیہ السلام سب کو پیار دیتے تھے۔ اس طرح نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان 11 بیٹوں کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو کبھی، لیکن ایک جہالت کے بنا پر، ایک حسد کے بنا پر ایک بھائی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے بھی دنیا کے طلب کے لیے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے طلب کے لیے اور دنیا طلبی میں ایک چیز جو اس کا حق نہیں بنتا وہ ادعا کر سکتا ہے۔ اب اس میں سوچو راہیل صاحب، سوچو اس میں۔ اچھا میں جواب، آپ نہیں، جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ جواب آپ کے پاس ہے بھی نہیں، جواب کیا دیں گے آپ؟ آ جاؤ کالر بھائی، اس سے ہیں کوئی جواب دینے، کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب ہے؟ مختصر جواب دے دو، پھر بعد میں رونا نہیں کہ مجھے جواب نہیں دینے دیا، اور اس کے بعد مائک کھول دو بھائی، یہ جواب دے گا۔ یار آپ ہر دفعہ میری بات کاٹ دیتے ہیں، آپ ہر دفعہ میری بات کاٹ دیتے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیا بات کریں گے؟ اچھا آپ نے یہ بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، ارے آپ میرے سے بات تو کر لیں، آپ نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ یہ کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بقول شیعہ عقیدے کے کہ ان کے پاس فرشتے آتے تھے، غیب کا علم دیتے تھے، تو ان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اس طریقے سے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر یہ کون سا باطل آپ کا عقیدہ ہے؟ پھر اور پیغمبر کو بھی پتا تھا کہ حمزہ کو احد میں شہید کیا جائے گا، جو کوفیوں نے ان کو کربلا میں شہید کروایا، کوفیوں نہیں تو کربلا میں شہید کروایا نا، تو کیوں گئے پھر وہ حضرت علی رضی؟ یہ ہمارے موضوع بحث نہیں تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ اسماعیلیہ کیسے پیدا ہوا تھا نا، اس کا جواب تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کوفے میں کیسے شہید ہوئے تھے اس سے بنتا ہی نہیں ہے جی، آپ میرے بات کا جواب ہی نہیں دے رہے، میں نے کہا تھا نا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔